السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ صفحہ نمبر 29 یہاں سے آج پڑھیں گے، یہی ہے نا؟ کفر کیا ہے؟ آج کے دور کے شرک کرنے والے لوگوں سے اگر آپ شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لوگ مشرک اس لیے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو جادو کہتے تھے، تو وہ اس لیے کافر تھے۔ اور ہم پکے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر ہم ان مشرکوں کے برابر کیسے ہو گئے؟ تو یہ ایک پھر اس طرح کی بات کر کے ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ جو شخص تمام باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے اور کسی صرف ایک بات میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 باتیں پیش کی، اب کوئی 99 باتیں 99 باتیں مان لے اور ایک بات کا انکار کر دے تو پھر آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، شریعت کی روح سے وہ کافر ہے۔ مثال دی ہے یہاں پر کہ ایک آدمی قرآن حکیم کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر 29ویں پارے تک سارا ہی مانتا ہوں اور 30ویں پارے کی کوئی ایک صورت کا نام لے دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ پورے قرآن میں سے صرف ایک آیت کا اگر کوئی انکار کر دے، صرف ایک آیت کا انکار کر دے، کہے کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک میں سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کی ایک فلاں آیت جو ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ قرآن کو ماننا تو پورے کو ماننا ہے، اس کے احکام، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، منوان اس کو ماننا، تسلیم کرنا۔ وہ کہے قرآن کے میں سارے احکام کو مانتا ہوں، ایک حکم کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ وہ کہے کہ جی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو اللہ کی بات ساری مانتا ہوں لیکن اس کو میں نہیں مانتا، تو کوئی ایک بات کا بھی اگر انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص توحید مان لیتا ہے کہ میں نے مان لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن کہے گا کہ جی نماز میں نہیں مانتا، کوئی ضروری نہیں ہے نماز میں دین کا کوئی خاص حکم ہے ہی نہیں، ضروری نہیں ہے، نماز کا انکار کر دے تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی اسلام نہیں۔ ایسے ہی توحید اور نماز دونوں کو مان رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے اگر آپ کے علم میں ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور نمازوں کے بھی پابند تھے لیکن انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دینی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جہاد کیا تھا جیسے کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ باقی بھی تمام فرائض کو مانتا ہے، حج کا انکار کر دیتا ہے،
یا حج کا بھی اس نے مان لیا لیکن آخرت کا انکار کر دیتا ہے. تو دین کے کسی ایک رکن کا بھی، کسی ایک حکم کا بھی وہ انکار کر دے اور باقی سارے حکم مان لے تو پھر آپ اس کو اس وجہ سے مسلمان نہیں کہیں گے. اس کا دین گیا، اس کا دین برباد ہو گیا کہ جس نے دین کے کسی ایک حکم کو بھی ماننے سے انکار کیا ہے. یہاں پر قرآن حکیم کی یہ ایک آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کو نہیں مانتے اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی طور پر کافر ہیں. ان کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بعض چیزوں کو مان رہے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. تو اگر یہی لوگ یا ہمارے لوگ دین کی ہر بات کو مان رہے ہیں اور زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور بھی دین کے احکام مان رہے ہیں، لیکن ایک توحید کو اس طریقے سے نہیں مان رہے کہ جس طریقے سے توحید پڑھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، اس کو ویسے نہیں مانتے، تو پھر میرے بھائی آپ کا دین ایمان کیسے باقی بچ سکتا ہے؟ آپ دین کی تمام چیزوں کو مان رہے ہیں لیکن توحید کے معاملے میں آ کے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں اور آپ اپنا موازنہ کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ تو اس لیے کافر تھے کہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ہم تو ایسے بھی ہیں، ویسے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. لیکن توحید کی بات آتی ہے تو وہاں پر اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی جو خواہش ہے اس کے مطابق اپنی سوچ اور فکر اور اس کے مطابق عمل، تو پھر کیسے آپ کا دین باقی بچ سکتا ہے؟ تو یہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور یہ آیت، اس آیت میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ وہ شخص پکا کافر ہے کہ جو بندہ دین کے بعض حصے کو مانے اور بعض حصے کا انکار کر دے، بعض چیزوں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کو نہیں کرتا، تو اس کا دین نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. آگے فرمایا آپ اعتراض کرنے والوں کو جب یہ کہیں گے کہ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو شخص تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اور صرف نماز کا انکار کر دے تو بالاتفاق وہ کافر ہے اور اس کی جان مال سب مباح ہے، یہ اسی طرح جو شخص تمام فرائض کا اقرار کرے اور صرف یوم آخرت کا انکار کر دے یا تمام چیزوں کا اقرار کرے مگر رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، تو اجماع ہے پوری امت کا اس بات پر کہ وہ بندہ کافر ہے. یہ ہمارے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، مختلف مذاہب، وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، تو یہ سارے اس بات پر متفق ہیں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سب سے اہم ترین فریضہ ہے اور اس کی حیثیت نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل عمل کے باوجود کوئی شخص اگر ایک بات کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے، اور کوئی توحید کا جو تمام انبیاء کا دین ہے انکار کر کے بھی مسلمان بیٹھا رہے؟ اس پر بڑا تعجب ہے کہ ہم دوسرے لوگوں پر یہ کفر کا فتویٰ یہ کہہ کر لگاتے ہیں کہ اس نے دین کی فلاں بات کا انکار کیا ہے. تو یہاں مؤلف جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑے تعجب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی اگر وہ لوگ دین کی کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو وہ کافر ہے،
تمام تمہارے جتنے بھی بڑے ہیں، تمہارے مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے دین کے کسی ایک امر کا بھی انکار کیا وہ کافر۔ تو پھر تم ذرا اس سوال کا جواب دو کہ توحید تو دین کے اندر سب سے اہم ترین رکن ہے، بلکہ بنیاد ہے۔ توحید ہے تو دین ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر توحید نہ رہی تو تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکوٰۃ، تیرے حج، تیرے صدقات، تیری خیرات، تیری نیکیاں، وہ تمام کی تمام گئی، سب برباد۔ تو کیسے آپ مسلمان بنے بیٹھے ہیں کہ توحید کو اس طرح آپ نے قبول ہی نہیں کیا کہ جیسے توحید پیش کی گئی ہے، جیسے توحید پڑھائی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو بیان کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعلیم دے دی ہے، اب آپ اس کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کے طریقے، اپنے پیروں فقیروں کے اور اپنے درباروں اور مزاروں کے ان کے دیے ہوئے نظام کو لے کر تم کہو کہ یہ توحید یہ ہے، تو نہیں، وہ توحید کے خلاف ہے۔ اور جو توحید سے ہٹ گیا اور توحید سے دور چلا گیا وہ دین سے دور چلا گیا۔ تو یہ بات یہاں تھی۔ پھر کوئی اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جواب میں یہ بھی کہا جائے گا کہ صحابہ کرام نے بنو حنیفہ سے قتال کیا۔ بنو حنیفہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اذان دیتے، نماز پڑھتے تھے۔ لیکن قتال کس بات پر ہوا؟ قتال اس بات پر ہوا کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا۔ ان کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین بالکل وہ برابر آ رہا ہے، توحید بھی مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہتے ہیں۔ وہ کسی داتا کو، کسی گنج بخش کو، کسی جناب کوئی بابا فقیر پیر اس کو کسی کو نہیں مانتے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، دین کے سارے امور مان رہے ہیں، حج کو بھی مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان رہے ہیں۔ اب ایک چیز میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا، کہتے نہیں نبی اور بھی آ سکتا ہے، یہ نبی آ گیا مسیلمہ کذاب، یہ نبی ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ اور انہیں اس مسلمان ہونے کے درجے پر ان کو سمجھا نہیں، ان کے اوپر فتویٰ لگایا گیا کہ یہ مسلمان نہیں رہے، یہ کافر ہے۔ ان کے ساتھ پھر جہاد ہوا، قتال ہوا، ان کو مارا گیا، ان کے جھوٹے نبی کو مارا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ چیز ایک ہے، باقی سب برابر ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ نبی ہے، جبکہ اسلام کا کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد، اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب کوئی کہے کہ ہے، تو وہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ وہ ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام نے ان کے اوپر فتویٰ کفر کا لگایا اور ان کے خلاف قتال ہوا، جہاد ہوا، مارا ان کو۔ اچھا، یہ جو بات مؤلف نے یہاں بیان کی ہے نا، وہ یہی کی ہے، کہتے کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی نبی ہے اور نبی والی خصوصیات ہیں اس میں، تو اس کو تم کافر کہتے ہو۔ اور اگر کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کسی انسان کو وہ درجہ دے دے جو درجہ اللہ کا ہے، تو اس کا دین کیسے باقی بچ گیا؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے کہ اگر کوئی کسی کو نبی کا درجہ دے دے تو وہ مسلمان نہیں، پوری امت نے اس پر یہ اتفاق کر کے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کو، عام کیا خاص آدمی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر سب سے نیک ترین شخص کو بھی اگر کوئی نبی قرار دے دے تو اس کا دین باقی نہیں بچتا۔ اگر اس کا دین باقی نہیں بچتا تو کوئی
کسی کو اللہ کے درجے پر پہنچا دے تو اس کا دین کیسے باقی بچتا ہے؟ سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے، کیسے اس کا دین بچ گیا جبکہ یہ درجہ بڑا ہے، یہ درجہ بڑا ہے، توحید کا درجہ پورے دین میں سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے۔ اگر آپ کی توحید چلی گئی تو پھر آپ کا دین کیسے باقی بچ گیا بھائی؟ کیسے دین لے کر بیٹھے ہو؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے واللہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت دے، بڑے گندے غلیظ قسم کے، جیسے ہم پیچھے سبق میں یہ باتیں پڑھ آئے ہیں، مؤلف نے بڑے اچھے انداز میں وہ بات لکھی ہے کہ پرانے زمانے کے یعنی اس پہلے دور کے مشرک میں آج کے دور کے مشرک میں فرق یہ ہے کہ اس دور کا مشرک جن کی پوجا کرتا تھا وہ کچھ لوگ تھے بھائی، کوئی نیک تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے، سمجھ گئے نا، کوئی واقعی ان میں کچھ خصوصیات نیکیوں والی بھی تھی۔ لیکن آج کے دور کا شرک کرنے والا تو ان کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، جو شرابیں پی رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو ننگے بابے ہیں، ان کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں آج کے ہمارے لوگ۔ اب دیکھیں کتنی جہالت ہے، پاکستان میں چلے جاؤ وہاں پر بے حساب جہالت ہے، ہندوستان میں چلے جاؤ، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان ملکوں میں خاص کر جا کر دیکھو کہ لوگ کیسے جناب ننگے بابوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی، ایک ملنگ سا بیٹھا ہے، اس کی رالیں بھی ٹپک رہی ہیں، وہ پان جو ہوتا ہے نا وہ پان کھا رہا ہے، عورتیں اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس سے فیض حاصل کر لیں، وہ اپنے منہ سے گندا پان نکال کے عورتوں کے منہ میں ڈال رہا ہے، عورتیں اس کے سامنے بیٹھی فریادیں کر رہی ہیں، اس کے سامنے جناب اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب یہ مسلمان ہے؟ نبوت کے معاملے میں کوئی غلطی کر گیا تو وہ پکا کافر، پوری امت کا فتویٰ ہے، اور جو توحید کے معاملے میں یہ عمل کر رہا ہے اس پر بھی کوئی فتویٰ لگاؤ نا، اس کو تم کس طریقے سے پکا ٹھکا مسلمان بنا کر بیٹھے ہو؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور غلط عقائد کے حامل ہیں۔ اب یہ ایک اور اعتراض کرنے والوں کو یہاں جواب دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو آگ سے جلایا تھا وہ سب کے سب اسلام کے دعوے دار اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور صحابہ کرام سے انہوں نے علم سیکھا، لیکن جب انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ ظاہر کیا، جیسا عقیدہ لوگ یوسف اور شمسان کے بارے میں رکھتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر انہیں کافر قرار دیا اور ان کو قتل کیا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے، یا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے، لیکن تاج، یوسف اور شمسان وغیرہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ کیسے آپ کہتے ہیں؟ یعنی جو بات یہاں پر اعتراض کرنے والے کو جواب دینے کے لیے لکھی گئی ہے وہ یہ، حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں میں یہ عقیدہ پھیلانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو الوہیت کے مقام پر فائز ہیں، یہ تو جو چاہیں پوری کائنات میں ان کو جو ہے تصرف دیا گیا ہے، یہ مختار کل ہیں، یہی الہ ہیں، یہی معبود ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ بنا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج، زکوٰۃ، دین کے سارے امور ان کے پاس موجود ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں، حضرت علی کے ساتھ مل کر بعض میدانوں میں نکلے ہیں، جنگیں کی ہیں۔ لیکن جب بات توحید کی آ گئی، توحید کا معاملہ آ گیا، حضرت علی نے حکم دیا ان کو زندہ جلا دو، ایسی سزا دو کہ دوبارہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا تصور بھی نہ کرے۔ اتنی سخت سزا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو دی تھی۔ یہ توحید اور توحید کی جو غیرت، یہ ہے سخت ترین فتویٰ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اور پھر انہیں سخت ترین سزا دی، اور تمام صحابہ کرام نے اس وقت ان لوگوں کو مارا
کہ جو لوگ یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے تھے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا فاسد عقیدہ گھڑ لے تو اس کو حضرت علی نے جو سزا دی اور صحابہ نے جو سزا دی ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے کہ تم کسی اور کو جناب اپنا الہ بنا لو، کسی کو جناب اپنا اس طریقے سے سمجھنا شروع کر دو کہ یہ کوئی خدائی طاقت رکھتا ہے، خدائی مقام رکھتا ہے؟ کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو ان کے تمام اعتراضات کا جواب دے کر یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ اپنے عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بھائیو، ہم بار بار یہ بات آپ کو بھی کہتے ہیں اور بھی آگے جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے، ظاہری بات ہے ابھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور دور تک بھی پیغام جاتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کی اور تعلیم دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کو حقیقت بات ہے کہ توحید کا معنی ہی نہیں آتا، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے جو سنگین نتائج ہیں، جو خوفناک انجام ہے، اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب کل قیامت کا دن ہوگا تو رب کائنات نے تو جو فیصلہ کر دیا ہے وہ قیامت کے دن نافذ ہوگا. فیصلہ کیا ہے رب کا؟ کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا. مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں. کل قیامت کے دن ممکن ہے ایک زانی، ایک شرابی، ایک گناہگار، ایک فاسق، ایک مجرم وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کے ایک دن دوزخ سے نکال لیا جائے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، چاہے تو کسی کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، جس کے بارے میں جو چاہے وہ فیصلہ کرے. یا جو لوگ سزا کے مستحق ہوں گے انہیں سزا دے، جہنم میں ڈال دیا، چلو یہ زانیوں کو جہنم میں ڈال دو، یہ شرابیوں کو جہنم میں ڈال دو، یہ جوا کھیلنے والے ہیں انہیں جہنم میں ڈال دو، یہ غیبت کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دو. ڈال دیا. اب آخر ایک وقت آئے گا کہ انہیں ان کی سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن مشرک کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. جنت ان پر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا نا فقد حرم اللہ علیہم الجنہ. نہ آیت کچھ اس طرح ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. یعنی جو ایک شرک کرتا ہے، مشرک ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ کے اندر ہے، جنت حرام، اس کے لیے معافی نہیں ہے. اب اس لیے اس دنیا میں بہت ضرورت ہے اس پیغام کو، توحید کے پیغام کو عام کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی، لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھنے کی. اپنے ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب، اگر ان میں کہیں کو خامیاں ہیں، دوستوں میں کہیں خامیاں ہیں، پیار محبت سے، اخلاق سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے. عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ توحید کی ڈیمانڈ کیا ہے، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، عقیدہ توحید جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں، چھوڑنے کے نقصان کیا ہیں. تو یہ چیزیں سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے بھائی یہ جو درس شروع کیا گیا ہے. ایک تو آپ آتے ہیں، ابھی جالیات میں ابھی پابندی نہیں ہے کہ صرف 2-4 بندے آئیں، اب آپ زیادہ بندوں کو بھی دعوت دیں. جو یہ روٹین بن جائے گی انشاءاللہ یہاں کھانے کا انتظام بھی شروع کر دیں گے. جیسے جالیت والوں نے بتایا کہ محرم میں اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تو 1 ہفتے کے بعد باقاعدہ جو دوبارہ دروس اگلے ہفتے سے ہوں گے تو یہ کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی کریں گے. تو دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، اور آگے سوشل میڈیا پر بھی جو انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے وہ بھی آپ اپنے علاقوں میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اس پیغام کو پہنچائیں. تو مل جل کر لوگوں کی جو تربیت ہو سکتی ہے ہم سب کریں. جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں، اور جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ آگے سکھائیں.
تو اس طرح ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہی آپ کی بات کو مان لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ دنیا کا مال و متاع اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھ ایک بندہ ہی جو ہے وہ ہدایت پا جائے، سیدھی راہ پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔